بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی عطا فرمائی ہے یہ ایک اہم ترین مقصد کے لیے ہے، اور وہ مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے ایسا عمل کرنا جس کا بدلہ رب العالمین سے آخرت میں لیا جا سکے، اور انسان اپنی زندگی کے جو دن رات گزارتا ہے یہ عمل کرنے کے لیے بہترین موقع اور بہترین فرصت ہے۔ اس وقت تک انسان کے پاس عمل کرنے کا موقع ہوتا ہے، اپنی نیکیاں بڑھانے کا موقع ہوتا ہے، اپنے گناہ معاف کروانے کا موقع ہوتا ہے، جب تک اس کے جسم میں روح باقی ہو۔ اور جب یہ انسان دنیا کی زندگی کو الوداع کہہ دے اور اس دار فانی سے دار آخرت کی طرف منتقل ہو جائے، پھر عمل کا موقع ختم ہو گیا۔ اسی لیے جب انسان کے مرنے کا وقت آتا ہے اس وقت رب العالمین نے انسان کی ایک حسرت، اس کے ایک آرزو اور اس کا ایک بہت بڑا ارمان ذکر کیا ہے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب کسی کے پاس موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے اللہ مجھے اس دنیا میں دوبارہ لوٹا دو، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں صالح اور نیک عمل کروں جو زندگی چھوڑ کر آیا ہوں، یہ زندگی تھوڑی سی اور مل جائے تاکہ میں نیک عمل کر سکوں۔ رب العالمین فرماتے ہیں کلا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح رب العالمین ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ جب موت آتی ہے فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، یا اللہ مجھے کچھ وقت کے لیے پیچھے کر دیتا، مؤخر کر دیتا، تھوڑا لیٹ کر دیتا، اس موت کو کچھ دیر کے لیے لیٹ کر دیتا، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں کوئی صدقہ کر کے آتا
نیک بن جاتا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب وقت آئے تو پھر موت لیٹ نہیں ہوگی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا وہ عمل اس کو فائدہ دیتا ہے جو اپنی زندگی میں کر کے گیا ہے، مرنے کے بعد اس کے لیے کوئی عمل کارآمد ہے یا نہیں ہے، اس کو کسی نیکی کا فائدہ ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ اس حوالے سے آج کا ہمارا خطبہ جمعہ انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے کہ انسان جب خود چلا گیا، اب کوئی ایسی چیز ہے جو اس کو فائدہ دے سکے، ایسا کوئی عمل ہے جو اس کے اجر میں اضافے کا سبب بن سکے۔ ایک تو ہمارے ہاں لوگوں میں مختلف طریقے ہیں، آدمی فوت ہو گیا، زندگی میں پتہ نہیں اس کے لیے کچھ کیا ہو یا نہیں، لیکن مرنے کے بعد پھر مختلف لوگ اس کے لیے فکر مند ہو جاتے ہیں، اس کے بچوں کو مشورے دیتے ہیں، اس کا جو مال ورثہ میں تقسیم ہونا تھا اس مال کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اب یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جو کچھ کر کے جائے اس کے لیے وہی فائدہ مند ہے، اور یہ میں نہیں کہتا، یہ ہمارا رب قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، سورۃ النجم کی آیات ہے، انسان کے لیے صرف وہی کچھ ہے جو اس نے محنت کی ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور عن قریب وہ اپنی محنت کو دیکھ پائے گا، اس کو اس کی محنت دکھائی جائے گی۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ لہذا محنت کرنی ہے تو اپنی زندگی میں خود کرنی چاہیے۔ کوئی اس فکر میں نہ رہے کہ میرے بعد مجھے ایصال ثواب کے لیے بہت سے اعمال کیے جائیں گے، خیرات اور صدقہ اور پتہ نہیں کیا کچھ، اس کا مجھے بدلہ ملے گا۔ شریعت کی حدود ہے، شریعت نے آداب بتلائے ہیں۔ آج اسی بات کے روشنی میں کہ جو شریعت نے ہمیں بتلایا ہے آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ہمارے ہاں جو لوگوں کا ذہن ہے اور جو قرآن و سنت کے دلائل ہیں، کیا چیز انسان کے لیے اس کے مرنے کے بعد کارآمد ہے اور کیا نہیں۔ بنیادی طور پر ایصال ثواب کا مسئلہ، اس میں علماء کرام کا شدید اختلاف ہے، فقہا کا اختلاف ہے، محدثین بھی اس میں دو رائے رکھتے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ جب انسان فوت ہو گیا، اس کے فوت ہونے کے بعد اس کے لیے جو بھی کیا جاتا ہے اور اس کی طرف ثواب ہدیہ کر دیا جاتا ہے، وہ عمل اس کو بخشوایا جاتا ہے تو اس عمل کا اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ ایک نظریہ ہے، اور اس کے لیے جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے، پوچھا ہے کہ میری والدہ فوت ہوئی ہے، میں اس کی طرف سے حج کروں۔ وہ حج کرنا چاہتی تھی لیکن سواری پر ٹک نہیں سکتی تھی۔ کسی نے کہا کہ میری والدہ فوت ہوئی، اس کو موقع نہیں ملا بولنے کا، اگر اس کو کچھ موقع مل جاتا تو وہ صدقہ کر لیتی، کیا میں صدقہ کروں تو اس کو فائدہ ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے کہا ہاں۔ اسی طرح ایک آدمی اپنی والدہ کے بارے میں پوچھنے لگا کہ میں کچھ صدقہ کرنا چاہتا ہوں جس سے میری والدہ کو فائدہ ہو، تو کون سا صدقہ زیادہ بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا پانی پلانا۔
اسی طرح ایک خاتون آئی، اس نے کہا کہ میری والدہ کے ذمے کچھ روزے تھے منت کے، نظر کے، اگر وہ روزے میں رکھ لوں تو میری والدہ کو فائدہ ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کی والدہ پر کسی کا قرضہ ہوتا اور آپ وہ قرضہ ادا کر لیتی، اتار لیتی، تو کیا آپ کی والدہ کی طرف سے قرضہ ادا نہ ہوتا؟ کہنے لگی ہاں ہو جاتا، اور میں پھر یہ بھی آپ قرضہ ہے ادا کر دو۔ اس طرح کی حدیثوں کو بنیاد بنا کر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میت کے لیے جو کچھ کیا جائے اس کا فائدہ اور ثواب میت کو پہنچتا ہے۔ دوسری طرف علماء کی رائے یہ ہے کہ ایک تو ان احادیث کے اندر مالی عبادت کا ذکر ہے، اور مالی عبادت کے علاوہ صرف روزے کا ذکر ہے، اور وہ بھی جو فرضی روزے، منت کے روزے رہ گئے ہوں وہ روزے ہیں، لیکن اس میں ایسا کوئی لفظ نہیں ملتا کہ میت نے منت مانی ہو یا میت کے اوپر کوئی قرضہ ہو، کوئی کفارہ ہو، یا فرضی روزے رہ گئے ہوں، یا اس نے کوئی ارادہ ظاہر کیا ہو۔ یہ ساری باتیں ایسی ہیں، اس کے علاوہ کوئی آدمی اپنی طرف سے میت نے نہ کہا ہے، نہ اس نے کوئی ارادہ ظاہر کیا ہے، نہ اس نے کوئی وصیت کی ہے، نہ اس کے اوپر کوئی فرض ہے، آپ اپنی طرف سے کوئی نیکی کر لے اور کہتے ہیں اس کا ثواب میں فلاں میت کو بخشوا دیتا ہوں، اس کی کوئی دلیل ان تمام دلائل میں سامنے نہیں آتی۔ لہذا ان احادیث کو انہی مسائل کے اوپر، انہی اعمال کے اوپر حمل کیا جائے گا جن کے بارے میں یہ حدیث وارد ہیں، اور یہ احادیث اکثر مالی عبادت کے بارے میں ہے۔ دوسری طرف اس آیت کو بھی سامنے رکھے کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے محنت کی ہے، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، جو کچھ اس نے محنت کی ہے اس محنت کا بدلہ ملے گا، اور جو کام اس نے اپنے محنت سے نہیں کیا آپ اپنی طرف سے کر لے اور کہتے ہیں اس کا ثواب فلاں میت کے ذمے میں بخش دیتا ہوں، اس کے لیے میں ہدیہ کر دیتا ہوں، تو کہتے ہیں اس میں اس کی محنت کیا رہی۔ اور پھر دوسری حدیث صحیح مسلم کی بھی پیش کرتے ہیں، وہ حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عمله، جب انسان فوت ہو گیا اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا، اس کے اکاؤنٹ میں جو نیکیاں جمع ہو رہی تھی اب اس کا اکاؤنٹ منجمد ہو گیا، اس میں نہ کچھ اضافہ ہو سکتا ہے نہ کوئی کمی ہوگی، الا من ثلاث، مگر تین چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان کے اکاؤنٹ میں اضافہ ہوتا ہے، نیکیوں میں اس کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ وہ تین چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، ان تین چیزوں کے علاوہ کوئی بھی عمل میت کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا اس کے مرنے کے بعد، بس وہی کچھ ہے جو اس نے اپنی زندگی میں کیا تھا، اس کی زندگی کے بعد اگر اس کے لیے کوئی کچھ کرے اس کا فائدہ نہیں ہوگا، صرف تین چیزوں کا فائدہ ہوگا، اور وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا صدقۃ جاریہ، وہ صدقہ جو اپنی زندگی میں کر چکا ہو مرنے سے پہلے لیکن وہ اس کے مرنے کے بعد بھی جاری ہے، اس کا فائدہ، اس کا بدلہ، اس کا اجر اس میت کو ملتا رہے گا جب تک وہ صدقہ جاریہ رہے گا۔ صدقہ جاریہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے کوئی چیز وقف کر دی اپنی زندگی میں، جگہ وقف کر لی، اس پر مسجد بن گئی، جگہ وقف کر لی اس پر مدرسہ بن گیا، پیسہ لگایا مسجد بنوائی، پیسہ لگا کے کوئی راستہ بنوایا، کنواں کھدوایا، بورنگ کی، پانی فراہم کیا، درخت لگایا، مسافر خانہ بنایا، کوئی مرکز بنایا جس میں لوگ دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں، علمی ادارہ، قرآن سیکھنے کے لیے کوئی مدرسہ،
آپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے، وہ نیک کام چلتے رہیں گے، لوگ اس کنویں سے فائدہ اٹھائیں گے، پانی پئیں گے، جانور پانی پئیں گے، آپ نے بورنگ کی ہے، اس بورنگ سے نکلے گا پانی، لوگ وضو کریں گے، غسل کریں گے، طہارت حاصل کریں گے، پئیں گے، پرندے، انسان، باقی جانور، آپ نے درخت لگایا تھا، اس کا پھل کیڑے مکوڑے بھی کھائیں گے، چرند پرند کھائیں گے، انسان کھائیں گے، آپ کو کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ ہوگا، اس لیے کہ یہ کام آپ کی محنت میں ہے۔ آپ نے اللہ کا گھر بنوایا، اس میں لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، آپ کے لیے جاری ہے صدقہ، یہ صدقہ چلتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ ایک جامع لفظ ہے، صدقہ جاریہ۔ آپ نے بچوں کو قرآن دیا کہ بیٹا یہ میری طرف سے ہدیہ لے کے پڑھ لو، آپ کی زندگی میں آپ نے یہ قرآن کریم ان کو خرید کے دیا، وہ پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں اسی قرآن میں، آپ کے لیے صدقہ جاریہ۔ کوئی بھی ایسا کام جو چلتا رہے، جاری ہوتا رہے، اور وہ اپنے زندگی میں کیا ہے، وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہے۔ مرنے کے بعد بھی اس کا اجر آپ کو ملتا رہے گا، فائدہ آپ کو ملتا رہے گا، آپ کے درجات میں بلندی کا ذریعہ رہے گا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا او علم ينتفع به، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ آپ کو اللہ نے علم سے نوازا تھا، آپ نے اس علم کے ذریعے اپنے علاقے سے شرک، کفر، بدعات، خرافات کا خاتمہ کیا، لوگوں کو صحیح دین بتایا، صحیح عقیدہ بتایا، قرآن کی تفسیر، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے عام کیے۔ اب آپ کے بتلائے ہوئے علم پر لوگ عمل کر رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ کے علم کی روشنی کی وجہ سے اندھیرے چڑھ گئے، آپ دنیا سے جا چکے ہوں گے، آپ کے لیے لوگوں کے اعمال کیا ہے؟ اجر ثواب کا باعث ہے۔ آپ نے علم سکھایا، آپ کے شاگرد ہیں، آپ دنیا میں نہیں رہے، آپ کے وہ شاگرد قرآنی تعلیمات عام کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تعلیمات عام کر رہے ہیں، لوگوں کو سکھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ آپ دنیا میں نہیں بھی رہے، آپ کو اجر ملتا رہے گا۔ یہ ہے علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ آپ نے کوئی کتاب لکھی ہے، وہ کتاب امت کے لیے فائدہ مند ہے، دین کی رہنمائی کے لیے، آپ دنیا میں نہیں بھی ہے، اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، آپ کو اجر ملتا رہے گا۔ یہ دو چیزیں ہو گئی، صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہو، اور تیسرے نمبر پر فرمایا او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد۔ دنیا سے آپ چلے گئے، اپنی زندگی میں اولاد کی پرورش کی، ان کو کھلانے پلانے پہنانے کے ساتھ ساتھ دین سے آشنا کیا، اللہ کا راستہ دکھایا۔ آپ دنیا سے چلے بھی جائیں، آپ کے وہ بچے آپ کے لیے صدقہ ہے، آپ کے لیے نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ اور ان کے لیے جو سب سے بہترین عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، ان کی نیکی کی نشانی وہ کیا ہے؟ او ولد صالح يدعو له، اولاد صالح ہے، والد کے لیے، والدہ کے لیے دعا کرے۔ وہ اولاد جو نیک ہیں، صالح ہیں، اپنے والدین کے لیے وہ دعا کرے، تو وہ دعا، ویسے دعا کے بارے میں درست اور راجح بات یہ ہے کہ دعا کسی بھی مسلمان کی، کسی فوت شدہ مسلمان کے لیے فائدہ مند ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے، اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی نشانی بیان فرمائی ہے، فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ سورۃ الحشر کی آیت ہے 28ویں پارے میں، کہ وہ لوگ جو بعد میں آنے والے ہیں، والذین جاءوا من بعدهم، صحابہ اور تابعین کے بعد، مہاجرین اور انصار کے بعد آئے ہیں، فرمایا وہ کہتے ہیں یقولون ربنا اغفر لنا، کہتے ہیں اللہ ہمیں بھی بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور جو ہمارے بھائی ایمان کی حالت میں دنیا سے ہم سے پہلے چلے گئے ہیں ان کو بھی بخش دے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کینہ اور حسد نہ رکھنا۔ رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اے ہمارے رب
تو بہت ہی رحم کرنے والا، بہت ہی مہربان ہے۔ اب یہ دعا نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو، حبشہ کا جو بادشاہ تھا اسحمہ اس کا نام تھا، نجاشی بادشاہ، حبشہ کے بادشاہوں کو نجاشی کہا جاتا تھا، اور اسحمہ اس کا اپنا نام تھا، مسلمان تھا، پہلے عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، بعد میں صحابہ کرام نے جب ہجرت کی، قرآن کریم کی آیتیں سنی، مسلمان ہوا۔ جب فوت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اطلاع دی مسجد نبوی میں بیٹھ کے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا مانگو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تدفین سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ کرام سے کہا کرتے تھے استغفروا سلوا له التثبیت، اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی فوت شدہ کے لیے زندہ لوگوں کی دعا کارآمد ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی مسلمان فوت ہو گیا ہو اور بڑی فضیلت آئی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے یہ کہا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اے اللہ تو ایمان والوں کو، مرد ہو یا عورتیں، مسلمانوں کو مرد ہو یا عورتیں، ان کو بخش دے، زندہ ہو یا فوت شدہ ہو ان کو بخش دے۔ کیا ہوگا، کتنا اجر ملے گا؟ فرمایا جتنے مسلمان دنیا میں زندہ ہیں اور جتنے فوت ہو چکے ہیں ان سب کی تعداد کے برابر اس کو نیکیاں ملے گی، سب کی تعداد کے برابر اس کی نیکیاں بنے گی۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ تو یہاں مردوں کے لیے بھی دعا ہے، تو زندہ آدمی کی دعا، زندہ مسلمان کی دعا فوت شدہ مسلمان کے لیے کارآمد ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جو فوت شدہ ہے وہ توحید کا عقیدہ رکھنے والا ہو۔ شرک ایسی خطرناک بیماری ہے کہ شرک کے ہوتے ہوئے کسی آدمی کا اپنا عمل بھی اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اور کسی مسلمان کے لیے یہ جائز بھی نہیں کہ مشرک کے لیے بخشش کی دعا مانگے۔ مسلمان کیا، نبی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، جائز نہیں ایمان والوں کے لیے، نہ نبی کے لیے، کہ وہ شرک پر مرنے والوں کے لیے بخشش کی دعا مانگے۔ شرک پر مرنے والوں کے لیے بخشش کی دعا مانگنا بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں وہ اتنے قابل نفرت لوگ ہیں، لیکن جو موحد ہو، توحید کا عقیدہ رکھ کر دنیا سے جا چکا ہو، ایسے آدمی کے لیے کوئی بھی مسلمان دعا کرے تو وہ دعا اس کے لیے کارآمد ہے۔ لیکن اولاد کا ذکر خاص کیوں ہوا؟ اصل میں اولاد، جیسے میں نے پہلے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے سورۃ النجم کی، وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو صرف اپنی کوشش ملے گی، اپنی کوشش کا بدلہ ملے گا۔ حدیث شریف ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہاری اولاد جو ہے وہ تمہاری محنت میں سے ہے، تمہاری کوشش میں سے ہے۔ جب انسان کوشش کرتا ہے اس کوشش کا بدلہ اس کو ملتا ہے اس کے مرنے کے بعد، تو اولاد جو انسان کی ہوتی ہے، اولاد پر کتنی محنت اور کوشش ہوتی ہے۔ پیدائش کے بعد ان کی پرورش، ان کو دین پر لانا، دینی تربیت کرنا، یہ والدین کی محنت ہے یا نہیں؟ جب والدین کی محنت ہے تو والدین کو ان اولاد کی نیکی کا فائدہ ملے گا۔ اچھا، یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ کوئی یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ بیٹا نماز پڑھ لے کہ یہ نماز میں اپنے والد کے لیے پڑھ رہا ہوں، بیٹا جو ہے وہ قرآن پڑھ لے اور کہتے ہیں یہ قرآن میں اپنے والد کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بہت بڑی تعداد میں آپ کی زندگی میں فوت ہو چکے ہیں۔ آپ کے اپنے گھر کے افراد، آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ، آپ کے اور بھی قریبی صحابہ آپ کی زندگی میں دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ایک حدیث میں یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں کو جمع کیا ہو یا انفرادی طور پر بیٹھ کر قرآن پڑھا ہو اور یہ کہا ہو کہ میں نے اس کا ثواب اس کو بخشوا دیا۔ کوئی ایک حدیث نہیں ملتی۔ اس لیے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ لا یصلی احد عن احد، کوئی کسی کی طرف سے نماز نہ پڑھے
جو چیز کسی کی طرف سے ادا کی جا سکتی ہے وہ کیا ہے؟ آپ کے سامنے پہلے میں نے کچھ حدیثوں کا ذکر کیا. ایک تو یہ ہے کہ کوئی حج کا ارادہ رکھتا تھا، پوری تیاری تھی، اچانک موت آ گئی، جا نہیں سکا، اس کی اولاد میں سے کوئی اس میت کی طرف سے حج کر لے تو وہ حج اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا جو فوت شدہ ہے. اسی طرح کوئی آدمی فوت ہو گیا، اس کے ذمے رمضان کے فرض روزے تھے، یا منت مان کر، نظر مان کر اس نے اپنے اوپر روزے رکھے تھے کہ میں اتنے روزے رکھوں گا، اور وہ اس روزوں کو رکھنے سے پہلے دنیا سے چلا گیا، تو حدیث آپ نے پہلے سن لی کہ نبی علیہ السلام نے اس خاتون سے کہا کہ جس طرح کسی کا قرضہ ہوتا اس کی ادائیگی آپ کرتی تو وہ آپ کی والدہ کی طرف سے قرضہ ادا ہو جاتا، تو یہ روزے بھی اگر آپ رکھ لیں آپ کی والدہ کی طرف سے ادا ہو جائیں گے. اسی طرح وہ صحابیہ جو کہتی ہے کہ میری والدہ فوت ہو گئی لیکن اس کو موقع نہیں ملا، اور مجھے امید ہے کہ اگر اس کو بولنے کا موقع ملتا تو وہ وصیت کر لیتی، اپنے مال میں سے وہ صدقہ کر لیتی، تو کیا میں صدقہ کروں اس کو اجر ملے گا؟ فرمایا ہاں صدقہ کرو اس سے اجر ملے گا. مالی عبادت کے بارے میں یا روزوں کے بارے میں حدیث ملتی ہے. باقی جن احادیث کا تعلق ہے اکثر کا تعلق اولاد کے ساتھ ہے، اولاد کے ساتھ. لیکن یہ روزوں کے متعلق نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ من مات وعلیہ صوم صام عنہ ولیہ، جو اس حالت میں فوت ہوا جس کے ذمہ روزے تھے اس کا وارث اس کی طرف سے روزے رکھ لے. تو وہ وارث کوئی بھی ہو، اولاد کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ نمازوں کے بارے میں یہ کبھی نہیں کہا، اس لیے کہ نماز چھوڑنے کی، نماز چھوٹ جانے کی گنجائش ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ جو اولاد کا عمل ہے، بیٹا بیٹی وہ نماز پڑھے، فرض ہو یا نفل ہو اپنے لیے، لیکن والدین نے اگر ان کی اچھی پرورش کی ہے تو والدین کو اجر ملے گا. اس نے قرآن پڑھا، والدین نے قرآن پڑھنے پر آمادہ کیا تھا، اچھی پرورش کی ہے، بیٹے کا قرآن پڑھنا وہ ثواب بخشوائے یا نہ بخشوائے، بخشوانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی ثابت ہے یہ عمل، اجر والدین کو آٹومیٹک ملے گا، اس لیے کہ ان کی محنت ہے. وَلَدُ الْإِنسَانِ مِنْ كَسْبِهِ، بعض روایتوں میں ہے ان اولادکم من اطیب کسبکم، تمہاری سب سے زیادہ پاکیزہ جو محنت اور کمائی ہے وہ تمہاری اولاد ہے. اس لیے اولاد کی اچھی تربیت کرنی چاہیے کہ مرنے کے بعد انسان کو ان کی نیکیاں پہنچتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے ہاں مروجہ ہے کہ جی والد فوت ہو گئے ہیں، اب میں نے کوئی خیرات کرنی ہے. بے شک اولاد اپنے والدین کی طرف سے صدقہ کریں، خیرات کریں، لیکن اس کے لیے ایک تو یہ طریقہ کہ جیسے فوتگی ہو گئی، تدفین سے فارغ ہوئے، اب کوئی جانور ذبح کر لے، کوئی دیگے چڑھا دے، کوئی منگوا دے تیار اور لوگوں کو کھلا دے، یہ چیز ثابت نہیں ہے. یہ ظلم ہے، اس گھر والوں پر غم آیا ہے، دوسروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو کھانا کھلائے. حدیث میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُم مَّا يُشْغِلُهُم، ان پر ایسا غم آیا ہے جس نے ان کو مشغول کر دیا ہے اپنے لیے کھانا بنانے سے. پھر دوسرا یہ ہے کہ خیرات اور صدقہ کرنے کے لیے اپنی طرف سے تاریخیں مقرر کرنا کہ جی جمعے کی رات کو صدقہ کرنے کے لیے یا رات کو عبادت کرنے کے لیے یا دن کو روزہ رکھنے کے لیے خاص کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے. جمعے کی فضیلت اپنی جگہ، لوگ کہتے ہیں جمعے کا دن بڑا مبارک دن ہے، یقیناً مبارک ہے، بڑی فضیلت والا دن ہے، دنیا کے تمام دنوں میں سے سب سے بہتر دن ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، لیکن اس کے خیر اور بہتر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو آپ کسی نیکی کے لیے مقرر کر دیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی شخص جمعے کی رات نفل عمل، نفل عبادت کے لیے اور جمعے کا دن نفل روزے کے لیے خاص نہ کرے. ہم جمعے کی رات خاص کر دیں جی. اچھا کچھ لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ روحیں واپس آتی ہے، جمعرات کو روحیں واپس آتی ہے. بھائی جو روح نکل گئی واپس آپ کے گھر نہیں آئے گی، یا وہ سجین میں ہے یا علیین میں ہے. نیک ہے تو وہ علیین میں ہے، برے آدمی کی روح ہے تو وہ سجین میں ہے، جیل خانے میں ہے، واپس نہیں آتی. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت قائم ہونے تک ان کے درمیان اور آپ کے درمیان پردہ ہے، وہ آپ کے پاس آ نہیں سکتی ان کی روحیں. لیکن ہمارا ایک نظریہ بنا ہوا جی روحیں واپس چلی جاتی ہیں ناراض ہو کر، اس لیے ان کے نام پہ کوئی کھانا دینا چاہیے. یہ جاہلوں کی باتیں ہیں، اس پر کوئی دلیل قرآن و سنت سے نہیں ہے. اور اس کے علاوہ
اصل میں کچھ چیزیں ہمارے ہاں مشہور ہوتی ہیں دین کے نام پر، لیکن وہ سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں. کسی بوڑھی اماں نے بات کہہ دی، کسی بابے نے بات کہہ دی، اور وہ ہمارے ہاں دین بن گیا. میت کے فوت ہونے کے بعد، میں نے آپ کو پہلے مثال دی، وہ صحابی سوال کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے کہ میں اپنی والدہ کی طرف سے کوئی صدقہ کرنا چاہتا ہوں، کون سا صدقہ بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا سقی الماء، پانی پلانا. پانی پلانے کے بارے میں تو آپ حدیث جانتے ہیں. بدکار عورت، زانیہ عورت کنویں میں اتری، پانی پیا، شدید پیاس لگی تھی. باہر جب نکلی دیکھا ایک کتا کنویں کے کنارے پر کیچڑ چاٹ رہا تھا. پیاس شدت کی وجہ سے، شدتی پیاس کی وجہ سے کیچڑ پہ منہ لگا رہا تھا. اس خاتون نے یہ خاتون سمجھ گئی کہ مجھے جو پیاس لگی تھی اس کو بھی اسی طرح پیاس لگی ہے. اس کے پاس اور کچھ نہیں تھا. اس نے اپنا موزہ اتارا اور کنویں کے اندر اتری، وہاں سے موزہ بھر کے اوپر لے آئی اور کتے کو پانی پلایا. اللہ رب العالمین کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس کی وہ بدکاریاں، زناکاریاں ساری بخش دی، معاف کر دی. یہ کس کو پانی پلایا تھا؟ کتے کو. بدترین جانور جن کے مارنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں حکم دیا تھا، بعد میں وہ حکم منسوخ کر دیا. صرف دو طرح کے، کالا کتا اور جو جس کے 4 آنکھیں جس کو ہم کہتے ہیں، ایک آنکھ کے اوپر نشان ہوتا ہے کالا اور ایک آنکھ کے نیچے، اس کو مارنے کا حکم دیا ہے. باقی کتوں کو جو مارنے کا شروع میں حکم تھا وہ بعد میں منسوخ کر دیا ہے. مارنے کا حکم جس جانور کے بارے میں گھر میں رکھنا منع ہے، اتنے بدترین جانور کے بارے میں اس خاتون نے صرف اتنی نیکی کر لی کہ اس کو پانی پلایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری برائیاں معاف کر دی. کتے کو پانی پلانے پر اگر اتنا اجر مل سکتا ہے کہ ایک بدکار عورت جنت میں جا سکتی ہے، تو ہم اگر کسی انسان کو پانی پلائے، کتے کو نہیں انسان کو، کتنا اجر ہوگا. اور پھر انسانوں میں سے مسلمان کو تو پانی پلانے کا کتنا بڑا اجر ہے. پانی پلانا، پانی کا انتظام کرنا، لوگ وضو کریں گے اس کا الگ اجر، طہارت حاصل کریں گے اس کا ہمیں الگ اجر ملے گا. تو اگر ہم کسی اپنے فوت شدہ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، یہ طریقے ہیں. مسجد کی تعمیر، مدرسے کی تعمیر، یہ انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے، بعد میں بھی اس کا اجر ملتا رہتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جو مروجہ ہمارے ہاں جس کو لوگ تسلیم کر لے کہ جی اس نے اپنے والد کے پیچھے بہت بہترین خیرات کر دی، بہت گوشت کھلایا، جس میں نام ہو جائے ہمارا، مسکینوں کو کھلائیں، ضرورت مندوں کو کھلائیں. لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے تاریخیں مقرر کرتے ہیں. جی یہ فوت شدگی کا 3 دن ہے، تیجا، یہ 40واں ہے. یہ دن مقرر کرنا یہ عبادت ہے، عبادت. اور دین ہمارے لیے تیار بنا بنایا اللہ نے آسمان سے بھیجا ہے، ہمیں مقرر کرنے کی اجازت نہیں دی، ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا ہے. لہذا ہم اپنی طرف سے، جب نہ قرآن نے بتایا نہ حدیث نے بتایا کہ 3 تاریخ کو، 4 تاریخ کو، یا جمعے کے بعد، 7 دن کے بعد اور 40 دن کے بعد کوئی خیرات کرو، تو ہم اپنے طرف سے اس کے لیے دن مقرر کریں گے عبادت اور ثواب کی نیت سے. ایک تو ہے کہ ہم کہتے ہیں یار یہ اتوار کا دن بہتر ہے اس لیے کہ سارے لوگ فارغ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنی سہولت کے لیے اس اتوار کے دن کو ثواب نہیں سمجھتے. جو ثواب آپ کو ہفتے میں ملے گا اتوار میں بھی ملے گا. تو آپ اگر کسی دن خیرات کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کی سہولت اور اپنی سہولت کو دیکھ کر اس کی بنیاد پر آپ ایک دن منتخب کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کسی دن میں زیادہ فضیلت سمجھ کر، ثواب سمجھ کر آپ کریں گے، اس کے لیے آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے قرآن و سنت سے. اگر نہیں ہے تو وہ عمل کرنا بدعت ہے. اس لیے ہمیں اپنے فوت شدگان کے حوالے سے جو فکر مندی ہوتی ہے اور یقیناً ہونی چاہیے، اس کے لیے ہمیں شریعت کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فوت شدگان کی فکر نہیں تھی، صحابہ کرام کو اپنے فوت شدگان کی مرحومین کی فکر نہیں تھی. اگر تھی تو انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے تو وہ دین، نہیں کیا تو وہ ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ دین ہم سے زیادہ وہ جانتے تھے، دیندار ہم سے زیادہ وہ تھے. میں زیادہ دیندار بننے کی کوشش کرتا ہوں، یہ نبی علیہ السلام نے تو نہیں کیا، لیکن مجھے زیادہ شوق ہے. جو دین اللہ کے نبی نے نہیں کیا، جو دین اللہ کے نبی نے نہیں بتلایا، جو آپ کے صحابہ کرام نے آپ کے زمانے میں نہیں کیا، آج ہم ان سے زیادہ بڑھنے کی کوشش نہ کریں. اس لیے جو فوت شدہ آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے اعمال کا کھاتا ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ اعمال
جو اس نے کیے ہیں اپنی زندگی میں لیکن مرنے کے بعد بھی وہ جاری ہے، وہ صدقہ جاریہ کے طور پر شمار ہوتے ہیں، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح جو علم اس نے چھوڑا ہے، اس علم سے جو لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے، اس علم کا اجر اور ثواب اس کو ملتا رہے گا، وہ دنیا میں نہ بھی ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک بات بھی یاد رکھیے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو قابیل تھا، قابیل آدم علیہ السلام کا وہ بیٹا جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا، دنیا میں قیامت تک جو بھی قتل ہوگا اس قتل میں قابیل کو بھی گناہ ملتا رہے گا، اس لیے کہ وہ پہلے قتل کو ایجاد کرنے والا ہے، قتل کی بنیاد اس نے رکھی ہے۔ آج اگر ہم کسی برائی کو کسی علاقے میں رائج کر دے، کسی خوشی غمی میں، کسی اور موقع پر کوئی برائی اس کو رواج دے اور ہم دنیا سے چلے جائیں، لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے، ہم گناہ میں شامل ہوں گے ان کے ساتھ۔ اور اس کے برعکس اگر کہیں ہم نے کوئی نیکی عام کر دی، اس نیکی پر ہمارے جانے کے بعد عمل ہوتا رہے گا، ہمیں اس کا اجر بھی ملتا رہے گا، یہ بھی صدقہ جاریہ میں سے ہے۔ ہمارے پاس سوشل میڈیا، ہم تو ایک بس انگلی ہلاتے ہیں اور لاکھوں لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچ جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز ہم شیئر کریں جو فحاشی اور بیائی کی طرف دعوت دینے والی چیز ہو، اللہ کی نافرمانی ہو، تو جتنے لوگوں تک ہم وہ چیز پہنچائیں گے اور جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے وہ گناہگار ہوں گے، اس گناہ میں ہم بھی ان کے ساتھ برابر شریک ہوں گے۔ ہم دنیا میں چلے بھی جائیں، بہت سارے لوگ چلے جاتے ہیں، ان کا فیس بک، ان کا واٹس ایپ اور ان کے باقی جو اکاؤنٹس ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، اور جو چیزیں انہوں نے اپلوڈ کی ہوتی ہے بعد میں بھی لوگ دیکھتے رہتے ہیں، گناہ میں یہ شریک ہوگا۔ اگر نیکی کی چیزیں ہم شیئر کریں گے، ہمارے جانے کے بعد اس کی نیکی بھی ہمیں ملتی رہے گی۔ اور جو میت کو فائدہ پہنچانے والی چیز ہے وہ دعا ہے۔ ہمیں اپنے فوشدگان کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ دعاؤں کے علاوہ اولاد جو نیک ہو، اولاد جب نیک رہے گی تو یہ والدین کے لیے خود بخود اجر اور نیکی میں اضافے کا سبب ہے، اور خاص کر جب اولاد نیک ہوتی ہے تو وہ دعا بھی کرتی ہے۔ اور ایک اور چیز یہاں پر علم، بہت سارے لوگ اپنے پیچھے اولاد چھوڑ کے جاتے ہیں لیکن وہ پھر بھی اولاد کے خیر اور اولاد کی نیکیوں سے محروم ہوتے ہیں۔ میں اس دن پڑھ رہا تھا، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ، تفسیر ابن کثیر کے مؤلف ہیں امام ابن کثیر، وہ کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو ہم نے دیکھا فوت ہونے کے بعد، تو ان کے چہرے پر بڑھاپے کے آثار اور داڑھی میں سفیدی لگ چکی تھی۔ جب ہم نے ان کو دیکھا تھا، ہم سے جب الگ ہوئے تھے اس وقت سے ابھی تک ہم نے دیکھا تو بہت کمزور ہو گئے تھے، لیکن ان کو ہم نے الوداع کیا، دنیا سے رخصت کیا، جنازے میں شریک ہوئے۔ کہتے ہیں کہ ان کی اولاد نہیں تھی، اولاد نہیں تھی جو ان کے لیے ان کے مرنے کے بعد دعا کریں، لیکن اولاد کے بجائے انہوں نے پوری امت کو اپنے پیچھے چھوڑا، جو پوری امت ان کے لیے دعا کرتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنی اولاد نہ بھی ہو لیکن وہ اتنے فائدہ مند ہوتے ہیں کہ پوری امت ان کی اولاد روحانی اولاد بن جاتی ہے اور ان کے لیے نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بن جاتی ہے پوری امت۔ امام بخاری کا نام لیتے ہیں رحمہ اللہ، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد اور دیگر ائمہ کرام، دین کے جو خدمت کرنے والے علماء دنیا سے گئے ہیں، صحابہ کرام، تابعین، صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ، باقی ائمہ کرام، علماء کرام رضی اللہ عنہ کے بجائے رحمہ اللہ، رحمت اللہ علیہ، اللہ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ان کی نیکیوں میں، ان کے اجر ثواب میں اضافے کا ذریعہ ہے، تو بخل نہیں کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام احد قبرستان، یہ بقیع قبرستان رات کو نکلا کرتے تھے، ان کے لیے دعا کرتے تھے، اور فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں ان کے لیے دعا کروں، تو میت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ کوئی بھی مسلمان دعا کرے وہ دعا دوسرے مسلمان کے لیے فائدہ مند ہے۔ باقی اعمال جو زندگی میں انسان کر چکا ہے، اگر وہ زندگی کے بعد بھی ان کا اثر باقی رہے تو اللہ نے فرمایا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، سورۃ یاسین میں اللہ نے فرمایا کہ ہم وہ لکھتے ہیں جو یہ آگے بیچ چکے ہیں، وَآثَارَهُمْ، اور جو پیچھے چھوڑ چکے ہیں وہ بھی ہم لکھتے ہیں۔ اور پیچھے چھوڑے جانے والے اعمال کیا ہے؟
جیسے میں نے حدیث میں ذکر کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم زندگی میں ایسا کچھ کریں جو ہمارے لیے نیکیوں میں، اعمال صالحہ میں اضافے کا ذریعہ بنے اور صالح اعمال کے ترازو کو بھاری کرنے کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہمیں بچائیں جو ہمارے لیے برائیوں میں اضافے کا ذریعہ ہو اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب ہو۔ اللہ تعالیٰ ان اعمال سے ہمیں بچنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ کے گھر میں، آپ کے صحابہ کرام میں، پڑوس میں بہت سارے لوگ فوت ہوئے ہیں آپ کی موجودگی میں، آپ نے جو طریقہ کیا ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ اس سے ہٹ کر اگر ہم کچھ کریں گے تو وہ دین کے اندر اضافہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فوت شدہ کے لیے اپنے ساتھیوں کو جمع نہیں کیا جو پارے تقسیم کیے ہو یا صورتیں تقسیم کی ہو یا گٹھلیاں جمع کی ہو کہ اس پہ اتنے دفعہ پڑھ لو۔ یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح قبرستان میں جا کے قرآن پڑھنا یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ آپ جہاں پر بھی ہیں میت کے لیے دعا کریں۔ آپ اگر میت کی اولاد میں سے ہیں، آپ قرآن پڑھتے رہیں، آپ کے والدین کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ آپ نماز اپنے لیے پڑھیں گے، اس کا اجر والدین کو ملتا رہے گا۔ آپ جو بھی نیک کام کریں گے آپ کے والدین اس اجر میں آپ کے ساتھ شریک ہوں گے۔ لیکن اس کے لیے اسپیشل لوگوں کو بلانا، اور ہم جانتے ہیں مدرسے کے طلباء کو جو بلا کر کہتے ہیں جی ختم کروانا ہے، ختم شریف، اس میں وہ کھانے کے انتظار میں ہوتے ہیں، کھانے سے فارغ ہو جاتے چلے جاتے ہیں اور جلدی جلدی اوراق الٹاتے ہیں۔ جب میت کا وارث جو ہے وہ موجود ہوتا ہے تو پھر ذرا دیکھ کے پڑھتے ہیں، لیکن جب وہ اندر کھانا بنوانے کے لیے یا کچھ لانے کے لیے چلا جاتا ہے، پانی وانی لینے کے لیے، تو اوراق الٹاتے رہتے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا ہے۔ جب نیت ہی خالص نہ ہو تو اس کا اجر اس کو کیا ملے گا اور دوسرے کو کیا ملے گا؟ اس لیے ہمیں اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر عمل، اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر ہو وہ فائدہ مند ہے، اور اس کا طریقہ امام الانبیاء کا طریقہ ہو وہ فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی ہم میں سے ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین ان کے اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی دنیا میں ایسا کچھ کرنے کی توفیق دے جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے اجر و ثواب میں اضافے کا باعث ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جس کی اولاد ہے ان کی اولاد کو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، دنیا اور آخرت کی خوشیوں کا ذریعہ بنا دے، اور اللہ رب العالمین ان کے اولاد کو ان کے لیے ان کے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بنا دے۔ جن کی اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو صالح اولاد عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کے جو بھی مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ آسان کر دے، جو بھی بیماریاں ہیں ان سے علاج عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان کو بھی صالح اولاد سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مدد فرمائے، خاص کر جو مسلمانوں کی پریشانیاں ہیں اس وقت فلسطین میں اور دیگر ممالک میں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ ان کو فتح اور کامیابی عطا فرمائے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے آزادیاں دی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان آزادیوں سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام اور دین اسلام کے جو حدود ہیں، شریعت ہے، اس کے نفاذ کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔